اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حکمہ قدیم کا انسانی صحت پر فکر و فلسفہ کے ساتھ میں ہوں حکیم عامر شہزاد ڈسکا سے۔ ناظرین اکرام، میں آپ کی خدمت میں حکمہ قدیم کے اقوال صحت برے، ان کا فکر و فلسفہ انسانی صحت پر اور ان کے معالجاتی رجحان اور ان کے واقعات آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتا ہوں۔ ناظرین اکرام، اس نشست میں میں ایک واقعہ حکیم بختشو بن جبریل کا آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ انتہائی دلچسپ واقعہ ہے۔ حکیم بختشو بن جبرائیل نے جو قابلیت ہے اس کی ظاہر ہوتی ہے کہ کس قدر قابل انسان تھا۔ ناظرین، واقعہ یہ ہے کہ ہارون رشید کا زمانہ ہے اور ہارون رشید کا چچا زاد بھائی تھا جس کا تاریخ میں نام ہے عیسیٰ بن جعفر منصور۔ انتہائی بے فکری کی حالت میں لاڈلا تھا، پلا بڑا اور عیش و تونم میں پل بڑھ کر اتنا موٹا ہو گیا کہ چلنا پھرنا دشوار ہو گیا۔ یعنی حکیم بختشو کا جو تدبیر ہے وہ موٹاپے کے لیے ہے، بغیر کسی دوائی کے، بغیر کسی دعا کے اس نے موٹاپے کا علاج کیسے کیا، ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ یہ تاریخ کے اوراق ہیں، ان سے پڑھ کر ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ یہ باتیں فضول نہیں ہیں یا بناوٹی باتیں نہیں ہیں، یہ تاریخ کی مستند کتابوں سے میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتا ہوں۔ ناظرین اکرام، اس کا چلنا پھرنا بھی دشوار ہو گیا۔ شاہی طبیبوں کو بھی فکر ہوئی کہ وزن اگر اسی رفتار سے بڑھتا رہا تو کسی دن بھی یقینی طور پر دل حرکت کرنا چھوڑ دے گا۔ یعنی جو شاہی طبیب تھے انہوں نے بھی ہارون رشید سے کہا کہ آپ اس کا علاج کروائیں، اس کی کوئی پرہیز کی تدبیریں ہیں وہ ہم بتاتے ہیں وہ کرائیں، تو اس کا اگر یہ وزن اسی طرح بڑھتا رہا تو کسی دن بھی اس کا قلب دل جو ہے وہ موٹاپے کی وجہ سے حرکت کرنا بند کر دے، یعنی اس کی موت ہو جائے گی۔ لیکن عیسیٰ نے اپنا لاوالی پن سے حاضر اتباع کے کسی علاج کو بھی کامیاب ہونے نہ دیا۔ یعنی اتباع کرام اگر اس کا علاج کر دے بھی تو وہ اپنی اس عادت سے، یعنی کھانا پینا عیاشی، ہر طرح کی کوئی پرہیز نہیں تھا، یعنی اس طرح کی وہ زندگی گزار رہا تھا، تو وہ کسی اتباع کرام کی تدبیر کو یا کسی بھی چیز کو وہ خاطر میں نہیں اپنے خاطر میں نہیں لیتا تھا۔ اس وجہ پر وہ اتباع کرام ناکام رہے، اس کا علاج نہ کر سکے۔ تو مال 1 کلو وزن کم کرتے تو وہ 1.5 کلو اضافہ کر لیتا، یہاں تک کہ اب حد سے زیادہ مجبوری ہو گئی۔ ہارون رشید کو بھی فکر لاحق ہوئی اور اس نے حکیم ابو قریش کو بلایا اور کہا کہ اس کے علاج کی کیا وجہ ہے کہ علاج کیوں نہیں ہو رہا۔ یہ اس کا درباری یعنی حکیم تھا جو اس عہدے پر فائز تھا، اسے بلا کر وہ پوچھنے لگا کہ اس کا علاج کیوں نہیں ہو رہا، کون سی چیز چاہیے، کیا مسئلہ ہے آپ کو کہ اس ہمارے بچے کا علاج نہیں ہو رہا۔ تو حکیم ابو قریش نے کہا کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہم نے بہت اس کا علاج کیا لیکن وہ کسی پرہیز کو، کسی دوائی کو، کسی چیز کو اپنی خاطر میں نہیں لاتا، تو لہٰذا ہم اس کے علاج سے قاصر ہیں، عاجز ہیں۔ اس نے صاف انکار کر دیا۔ تو حکیم ابو قریش نے ہی کہا کہ میں جانتا ہوں ایک ایسے انسان کو جو کافی ذہین اور اس کے اس کے والد اور اس کے تمام خاندان کے لوگ ایک فلسفے کی دنیا ہے، انتہائی اچھے لوگ ہیں اور انتہائی قابل لوگ ہیں، اگر آپ اس سے مشورہ کر لیں تو وہ ہو سکتا ہے کوئی اس چیز کا حل نکال لے۔ تو ہارون رشید نے کہا کہ وہ کون ہے؟ اس نے
کہا کہ وہ بختشو بن جبریل ہے، یہ جورجس کا بیٹا تھا، جورجس بن جبریل کا بیٹا تھا۔ ناظرین کرام، جورجس انتہائی قابل انسان تھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی حالات زندگی اور اس کے خاص الخاص طریقہ کار علاج سے اور اس کے خاص الخاص مجربات سے بھی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ آگاہ کریں گے، اور اس کے نصیحت برے اقوال اور حفظان صحت کے لیے جو اچھی باتیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے شیئر کریں گے اگلی نشستوں میں۔ ناظرین کرام، جب اس نے کہا کہ وہ ایک شخص ہے انتہائی تدبیر کرنے والا اور بڑا لائق آدمی ہے، اگر آپ سے مشورہ کر لیں تو ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی اس کی تدبیر ہو، اس کا کوئی حل ہو۔ چنانچہ ہارون رشید نے تیز رفتاری دے کر تیز رفتاری کے ساتھ اپنے قاصدوں کو بھیجا کہ جاؤ بختشو بن جبریل کو بلا کر لاؤ۔ وہ گئے، تیز رفتاری پر لے کر واپس آ گئے۔ انہوں نے جا کے کہا کہ آپ کو ہارون رشید خلیفہ جو ہیں وہ بلا رہے ہیں۔ اس مجبوری کے اشنا میں اس کا انتہائی مصروف تھا، لیکن پھر بھی خلیفہ کی آواز پر اس کو آنا پڑا۔ جب خلیفہ نے سارا حال بتایا، کہا کہ بختشو یہ ہمارا بیٹا ہے، بھائی ہے چھوٹا، تو موٹاپے کا شکار ہو گیا ہے، عیاش پرست بہت ہے، کسی دعا کو، کسی علاج کو، کسی پرہیز کو اپنی خاطر میں نہیں لے کر آتا، تو تمہارے پاس اس کا کوئی حل ہے، اس لیے میں نے تم کو یہاں بلایا ہے۔ تو بختشو بن جبریل نے کہا کہ انشاءاللہ تعالیٰ کہ میں کوئی ضرور اس کا حل نکالوں گا، لیکن مجھے تھوڑا سا ٹائم دے۔ اس ٹائم میں، اس اشنا میں اس کو مریض دکھایا گیا، اور مریض دیکھنے کے بعد بختشو نے خلیفہ سے کہا کہ کل اس کو ایک دوائی ہے میں دیتا ہوں، یا فلاں چیز ہے اس کو کھلا دیں، کسی طرح سے بھی کس کو پتہ نہ چلے، تو اس کے بعد یہ نہ بیمار ہو جائے گا، یعنی اس کو کوئی مرض بخار وغیرہ ایسی کچھ علامت جو ہے اس میں ظاہر ہو جائے گی۔ جب یہ ظاہر ہوگی تو پھر آپ نے مجھے اس کے پاس بھیجنا ہے۔ بادشاہ کہا ٹھیک ہے۔ وہ بختشو کے کہنے پر کوئی چیز اس کو چپکے سے کھلا دی گئی، جس سے وہ اس کو نہ بخار ہو گیا۔ وہ بستر پر پڑا ہے، تو حکیم صاحب اس کا علاج، بخار کا علاج کرنے گئے ہیں۔ حکیم صاحب نے جا کر بستر پر پڑے مریض کو، جو موٹاپے کا شکار تھا، اس کی جا کے نبض دیکھی، اور اپنا منہ جو ہے، اپنی شکل جو ہے وہ بہت ہی عجیب و غریب بنا لی، یعنی ایسے دیکھنے لگے جس طرح کوئی انسان ناٹک کرتا ہے، اس طرح حکیم صاحب نے اپنی شکل بنا لی۔ اور وہ جو عیسیٰ بن جعفر تھا بہت حکیم صاحب سے متاثر ہوا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ اپنی شکل کو کیسے کریں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑی خطرناک بات ہے، تو میں یہاں اگر بات کروں گا تو میری گردن اڑا دی جائے گی، کیونکہ تم خلیفہ کے بھائی ہو، اس نے تمہیں اپنی اولاد کی طرح پالا ہوا ہے، تو میں ایسی بات اگر کروں گا تو میری گردن اڑا دیں گے، لیکن میں اپنے دل میں ہی جو ہے نا وہ اس کو رکھنا چاہتا ہوں۔ اس بات سے وہ جو ہے نا بہت پریشان ہوا کہ یہ کون سی بات ہے، آپ مجھے بتا نہیں رہے۔ انہیں کہا بات خلیفہ کا آپ کو کچھ نہیں کہیں گے میرے کہنے پر، وہ کچھ بھی نہیں آپ کو کہیں گے، لیکن مجھے سچ یہ بات بتائیں کہ بات کیا ہے۔ جب اس کی رجوع بڑھا حکیم صاحب پر، حکیم صاحب کی طرف جب اس کا رجوع بڑھا تو حکیم صاحب نے پھر نبض پکڑی اور عجیب و غریب صورت سے اور عجیب و غریب آواز سے اس کی طرف دیکھنے لگے اور بات کرنے لگے۔ جب وہ پریشان ہو گیا کہ کیا بات ہے، تو حکیم صاحب نے، حکیم بختشو بن جبریل نے کہا کہ میں آپ کی نبض، تمام موت کی علامات آپ پر ظاہر ہو گئی ہیں۔ یہ بات ہے جو میں آپ کو بتانا نہیں چاہتا تھا، لیکن آپ کے اصرار پر میں نے بتا دیا کہ تمام موت کی علامات آپ پر ظاہر ہو گئی ہیں۔ یعنی کیا علامتیں ہیں؟ اور 40 دن یا 30 دن، زیادہ سے زیادہ 30 دن یا 40 دن آپ کی زندگی ہوگی، اس سے زیادہ آپ جی نہیں پائیں گے، چونکہ میں نے دیکھ لیے ہیں، تمام علامات ظاہر ہو گئی ہیں۔ وہ بتا کر اٹھنے لگے تو وہ اس نے حکیم صاحب کا پیچھے سے دامن پکڑ لیا، یعنی بختشو بن جبریل کا
پیچھے سے دامن پکڑ لیا کہ آپ جائیں نہیں، اس کا کوئی حل بتا دیں مجھے، میں تو 40 دن بعد 30 دن بعد مر جاؤں گا، تو خدا کے واسطے میرے اوپر یہ احسان کرتے چلے کہ مجھے کوئی اس کا حل بتائے۔ تو حکیم صاحب نے کہا کہ میرے پاس اس کا حل ہے، اگر وہ اس پر تم عمل کر لو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ تم اس موت کی جو جنگلہ سے بچ سکو گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں ہر قیمت پر، ہر شرط پر آپ کی بات پر عمل کروں گا۔ تو حکیم صاحب نے کہا ٹھیک ہے، پھر تمہیں میرے ساتھ جانا پڑے گا، اس محل سے، اس سلطنت سے دور جانا پڑے گا تاکہ تمہارا علاج ہو سکے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے زندگی چاہیے، اب کہیں بھی مجھے لے جائیں۔ حکیم بختشو اس کو اپنے پاس لے گئے، اپنے شہر، اپنے علاقے میں لے گئے، اور وہاں جا کر انہوں نے حکیم صاحب نے کہا کہ ہر چیز بند ہے، آپ کچھ نہیں کھا سکتے، صرف 30 دن، یعنی ایک مہینہ جو ہے نا، آپ کچھ نہیں کھائیں گے، صرف میں ایک آپ کو شربت بنا کر دوں گا اور ایک سیب جو ہے آپ صرف کھا سکتے ہیں، یا کچھ دوائیوں نے کہی کہ یہ کھا سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ نے کچھ نہیں کھانا، اور میں گھوڑے پر بیٹھوں گا، گھوڑے پر بیٹھ کر گھوڑا چلے گا تو تم نے گھوڑے کا جو ہوتا ہے وہ لگام، اس کو پکڑ کر ساتھ چلنا ہے۔ یعنی حکیم صاحب نے یہ تدبیر کرائی اس سے کہ وہ پیدل چلے ہمارے ساتھ، کافی پیدل اس کی ورزش کرانی اور اس سے کام لینے، اس کو کھانا پینا کا کچھ بھی نہ دینا۔ اس طرح سے اس کا وزن گھٹنا شروع ہو گیا۔ صرف 1 ماہ میں اتنا اس کا وزن گھٹ گیا کہ جب وہ دوبارہ، یہ تاریخ میں لکھا ہے، جب دوبارہ وہ حکیم بختشو اس کو لے کے گیا خلیفہ کے پاس، تو خلیفہ خود پریشان ہو گیا اور کہا کہ یہ تو وہ انسان نہیں، تم ہمارے ساتھ دھوکہ کرے ہو۔ لیکن وہ رونے لگا اور چلانے لگا اور جا کر ہارون رشید سے لپٹ گیا، وہ کہنے لگا میں ہی آپ کا بھائی ہوں، بیٹا ہوں، تو اس حکیم کو دیکھو، اس نے میرا کیا حال کر دیا ہے۔ لیکن ہارون رشید خوش ہوا اور مسکرا کر کہنے لگا کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ کے فضل سے تم اب خطرے سے باہر ہو۔ یہ تھی حکیم بختشو بن جبریل کی تدبیر۔ انتہائی ذہین اور انتہائی قابل انسان تھا۔ اس کے انشاءاللہ تعالیٰ معالجاتی جو طریقہ کار تھا، اس کے خاص الخاص مجربات اور خاص الخاص اس کے اقوال جو کافی مشہور ہیں، اور حفظان صحت پر اس کے کافی اچھے اقوال ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کی خدمت میں لے کر آئیں گے، اور خاص الخاص اس کے مجربات اور خاص الخاص اس کے بیٹا عبید اللہ بن جبریل اور اس کا باپ جورجس بن جبریل کے خاص الخاص ملفوظات انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کی خدمت میں لے کر آئیں گے۔ انتہائی قابل لوگ تھے، حفظان صحت پر ان کی کڑی نظر تھی، اور علاج معالجہ میں اچھی مہارت رکھنے والے اور لوگ تھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ملفوظات، یعنی ان کے اقوال، ان کے فرمان، ان صحت برے اور ان کے معالجاتی رجحان اور ان کے جو مجربات ہیں خاص الخاص، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کی خدمت میں لے کر آئیں گے۔ اس لیے کہتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اللہ حافظ۔